أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ العصر کی تلاوت ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے. اس میں صرف 3 آیتیں ہیں. قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں، ایک سورۃ الکوثر ہے اور دوسرا سورۃ العصر ہے. ان چھوٹی سورتوں میں 3 آیتیں ہیں اور ان دونوں سورتوں میں بڑی جامعیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو معنی اور مطلب اور تفسیر کے اعتبار سے بہت جامع اور معنی رکھا ہے. اور یہ سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اس کے بعد سورۃ العصر ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں اور کوئی سورت 3 آیتوں سے کم والی نہیں ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے 3 آیتوں پر مشتمل ایک سب سے چھوٹی سورت ہے. اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے اگر کوئی نماز میں 2 آیتیں پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. کم سے کم 3 آیتیں ہوں جو چھوٹی ہو، یا بڑی 1 آیت ہو جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے. ایسی اگر کوئی بڑی آیت پڑھیں تو نماز ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ کم سے کم 3 آیتیں نماز کے اندر ہونی چاہیے. اور سب سے چھوٹی سورت بھی ہے قرآن کریم کے اندر، جیسے سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ اخلاص، سورہ نصر، قل هو اللہ احد کا سورہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح کا سورہ. یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بڑی سے بڑی صورتیں بھی ہیں اور درمیانی صورتیں بھی ہیں، جس کو طوال مفصل اور اسی طرح اوساط مفصل، خصال مفصل کہتے ہیں. طوال مفصل وہ ہیں جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے. یہ بڑی بڑی صورتیں جس کو طوال مفصل کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد درمیانی قسم کی صورتیں ہیں جس کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اور تیسرے درجے کے ہیں خصال مفصل، جو آخر کے سورہ بروج سے لے کر سورہ ناس تک، والسماء ذات البروج سے لے کر وہاں تک، یا بعض کہتے ہیں کہ اور بھی اس سے آگے. بہرحال یہ سب اما پارے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کو خصال مفصل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی چھوٹی صورتیں اور بڑی صورتوں کو کیوں لایا؟ اس سے علماء نے لکھا ہے اس میں قرآن کا اعجاز سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا نظم صورت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیسے اعجاز رکھے ہیں. اعجاز کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اور ایسے اس کے اندر لطافت ہے. دنیا کے بڑے بڑے شعراء، دنیا کے بڑے بڑے ادبا، دنیا کے بڑے بڑے فصحاء ان صورتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج بھی کیا نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اگر تمہیں شک ہو
قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بس ایک چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے چھوٹی سورت وَالْعَصْرِ کو لے کر آؤ، سب سے چھوٹی سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو لے کر آؤ، سب سے چھوٹی سورت سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کو لے کر آؤ، ایلاف قریش کو لے کر آؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے چیلنج کیا، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 6600 سے زائد آیتیں نہیں لا سکتے، بڑی بڑی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران نہیں لا سکتے، تو کم سے کم یہ چھوٹی صورت تو لے کر آؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ ہرگز کر نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، پھر جہنم کے آگ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعدت للکافرین، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اعجاز کو رکھے ہیں، اتنی چھوٹی صورت لیکن اس کی اتنی جامعیت ہے کہ سورہ کوثر کے بارے میں، سورہ نصر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، جب سی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے مطلب، بہت سارے معنی، بہت ساری تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ علماء نے اس پر ایک صورت پر ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر۔ حضرت علی میاں ندوی، ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب سورہ عصر کی تفسیر میں۔ اور پچھلے صدیوں میں بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے سورہ عصر کی تفسیر لکھی، ایک کتاب پر مشتمل ہے۔ تو اندازہ لگائیں ایک سورت کی تفسیر ایک کتاب بن جائے تو اس کے اندر کتنے معنی ہوں گے، اس کے اندر کتنے مطالب اور مفاہیم ہوں گے، اور اس کے اندر کتنے سمجھنے والے الفاظ ہوں گے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لَوْ لَمْ يُنَزِّلْ سُورَةً سواہا لَكَفَتْهُ، اگر سورہ عصر کے علاوہ قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو تب بھی یہ سورت ہدایت کے لیے کافی، پورا قرآن نہ ہو، صرف سورہ عصر ہو۔ اگر کوئی سورہ عصر پر عمل کر لے، سورہ عصر کی تفسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے، اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، لَوْ لَمْ يُنَزِّلْ سُورَةً سِوَاهَا لَكَفَتْهُمْ، اگر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نازل نہ بھی ہوتی قرآن کے اندر، لَكَفَتْهُمْ، ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اتنی جامعیت اس کے اندر۔ بہرحال سورۃ العصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے آپ ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں، نقصان میں، مگر 4 آدمی مستثنیٰ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 جماعتیں ایسے ہیں، یہ 4 طبقات ایسے ہیں جو خسارہ اور گھاٹے سے مستثنیٰ ہیں۔ جب گھاٹے سے مستثنیٰ ہیں تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے مصداق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ نے قسم کھائی۔ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام کا بادشاہ ہے، آقا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عام طور سے آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب کوئی آدمی کوئی بات بولتا ہے، سامنے والا اس بات کو یقین نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بات سچی ہے،
میری بات پہ آپ یقین کرو، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ جب سامنے والا آدمی اگر اس کی بات میں یقین نہیں کر رہا ہے، شک اور تذبذب میں ہے، تو وہاں قسم کھائی جاتی ہے۔ بات کو تاکید کرنے کے لیے، بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو بات کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اللہ کی بات سچی، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا قول سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ تو پھر قسم کیوں کھائے گا؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، قسم جو کھائی گئی اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات میں اللہ نے قسم کھائی، والسماء ذات البروج والسماء والطارق والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والضحى والليل اذا سجى والتین۔ اللہ نے انجیل کی، زیتون کی اور وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم کھائے، درختوں کی قسم کھائے، آسمان کی قسم کھائے اور چڑھتے سورج کی قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم کھائے، آسمانوں کی، زمینوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ہواؤں کو لے کر چڑھتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا، قسم ہے ان لوگوں کی جو جان نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر ہیں، والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کے کھڑے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ سب قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ سلگاتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دھول و گرد و غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صفوں میں گھس جاتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، ان تمام چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے جواب قسم جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اگر اللہ کے نزدیک وہ چیز محترم اور معزز ہوتی ہے تو اللہ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو جو چیزیں محترم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، تو اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ فجر کی قسم کھائے، اللہ کے نزدیک فجر کی اہمیت ہے۔ مکے کی قسم کھائے، شہر مکہ معزز ہے، محترم ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائے۔ والتین والزیتون، اللہ نے تین کی، زیتون درخت کی اللہ نے قسم کھائی، اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ گھوڑے اللہ کے نزدیک محترم ہے تو اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طرح یہاں عصر کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نزدیک زمانہ چونکہ محترم ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ زمانے کو حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں زمانے کو قسم مت کھاؤ، وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ اگر کوئی زمانے کو قسم کھاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کر کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گویا اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ لا تسبوا الدہر ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ کافی لوگ بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، تم گالیاں مت دو۔ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانہ میں خود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے دن زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ بگڑ گیا، زمانہ کہاں بگڑ گیا؟ زمانے میں ہم ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے بگڑنے کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ زمانہ تھوڑی بدلا ہے، زمانہ تھوڑی خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ اچھے لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، آج کا دن اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ، آج کا دن برا ہے، صبح اٹھا تو پریشانیاں، پورا وقت گر گیا، ٹھوکر کھا گیا، پورا ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کی گالیاں دینا کوئی اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک یہ چیز محترم ہے،
تو اس لیے اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، واو قسمیہ ہے، واو کے معنی قسم کے۔ اور اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ عربوں کا طریقہ ہے ہر چھوٹی معمولی بات پر قسم کھانے کی ان کی عادت ہے۔ واللہ، اللہ، باللہ، آج بھی جو عرب لوگ ہیں، جو عربی النسل ہے، وہ لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ عرب کی جماعت ہے نا، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، وہ چھوٹی معمولی بات پر قسم، اللہ، واللہ، باللہ، یہ قسم کھانا ان کا تکیہ کلام ہے اور ان کی زبان کا ایک محاورہ ہے، ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کی زبان میں، ان کے محاورات میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم بھی کھائے۔ اللہ بھی قسم کھا کے بات بیان کر رہے ہیں، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ مؤکد بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک محترم اور معزز بھی ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات، اصل سے کیا مراد ہے؟ اصل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس پر مختلف اقوال، تفصیلی اقوال نقل فرمائے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے، اصل سے اصل مراد ہے زمانہ مراد ہے، جو ابھی بات آپ کے سامنے ہے، زمانہ مراد ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، اصل سے نماز عصر مراد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں والصلاۃ الوسطیٰ فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ، درمیانی نماز کی، درمیانی نماز عصر، اس لیے کہ فجر، ظہر، پھر مغرب، عشاء، درمیان کی نماز عصر کی ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے اس کی حفاظت کرو۔ عام طور سے آدمی اس میں غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور ہم حدیث سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، شیخ الحدیث نے بھی فضائل الاعمال میں لکھا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت میں شام کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے، عصر کے بعد دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آتے ہیں، تو اللہ نے فجر کی بھی قسم کھائی، عصر کی بھی قسم کھائی، والفجر قسم ہے فجر کی، والعصر قسم ہے عصر کی، عصر کے نماز کی۔ تو دونوں وقت، یہ دونوں نمازیں قیمت ہیں، تو اس لیے فجر کی بھی قسم کھائی، عصر کی بھی قسم کھائی۔ تیسری تفسیر یہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، وہ وقت کی قسم، وہ وقت کو اللہ قسم کھا رہا ہے۔ ابھی جو بات آئی، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک، یہ دو وقت ایسا ہے تو اس میں ذکر، مراقبہ، دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیکار باتوں سے منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض مسئلہ لکھا ہے فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک بات کرنا مکروہ ہے، عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک بات کرنا مکروہ ہے، چونکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں ذکر، تسبیحات فاطمی، ذکر و اذکار، مراقبہ اور قرآن کی تلاوت، اشغال میں آدمی، درود میں آدمی مشغول ہو جائے۔ خصوصاً جمعے کے عصر کے بعد تو ہم کو پڑھتے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 بار پڑھو، اس کا ثواب 80 سال کی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت، یہ تیسری تفسیر ہے عصر کی، تو عصر کے وقت، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، کم وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو یہ تین تفسیریں مشہور ہیں، ایک زمانہ، دوسرا نماز عصر، تیسرا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، ان وقتوں کی، ان اوقات کی اللہ نے قسم کھائی۔ زمانے کی قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زمانہ بہت قیمتی ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ دن، رات، لیل و نہار کو زمانہ کہتے ہیں۔ دن اور رات، رات اور دن، دن 8 دن میں ایک ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں میں، 5 ہفتوں میں ایک مہینہ بنتا ہے، اور پھر 12 مہینوں میں ایک سال بنتا ہے، تو یہ تو زمانہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو عمر دی ہے، یہ عمر بڑی قیمتی ہے۔ میری عمر جتنی بھی ہو،
اب 40 سال ہو گئے اور بقیہ میرے کتنے ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، میرا زندگی کا جو سرمایہ بڑا قیمتی ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے جو عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اگر آدمی اپنی زندگی کو اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کے احکامات میں، اوامر اور نواہی میں لگا دیا تو وہ اس کے لیے اس کی عمر بڑی قیمتی ہو جائے۔ خدا نہ کرے اگر آدمی اپنی زندگی کو گناہوں میں، معصیت میں، شہوتوں میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، مال کمانے کے پیچھے دنیا صرف کر دیا تو اس کی دنیا اس کے لیے برباد ہو جائے۔ اسی کو تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے زمانے کو برباد کر دیا شہوات کے پیچھے، دنیا کمانے کے پیچھے، اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کی اتباع کرتے ہوئے، نفس کی اتباع کرتے ہوئے جو آدمی زندگی اس طرح گزار دیا، ایسے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ انسان لفی خسر۔ تو اس لیے ہمارے وقت بڑا قیمتی ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ زندگی بھر میں واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جوانی گزر گئی، واپس لوٹ کے نہیں آئے گی۔ ریت الشباب یعود، شاعر کہتا ہے کاش کے جوانی واپس لوٹ کے آئے، لیکن یہ امیدیں رہ جائے کہ جوانی واپس نہیں آئے گی۔ زمانے کے جو لمحات تھے، زمانے کے جو مزے تھے، وہ سب ختم ہو گئے، واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ واپس نہیں آئے گا۔ اب جو میری زندگی کا ایک لمحہ گزر گیا تو ختم ہو گیا، اب پھر واپس نہیں آئے گا۔ اب جو بقیہ ہے اس کو سنبھال کے رکھو، جو گزر گیا تو سو گزر گیا، اب بقیہ عمر کو بچا کے رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث نے بھی غالباً فضائل صدقات میں لکھا ہے غالباً، تو بزرگ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بازار گیا تو وہاں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا۔ برف کے جو بڑے بڑے سیل ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو سیل جو گرمیوں میں ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے سیل ہوتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر مجھے زندگی سمجھ میں آتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ آپ برف کی سیل دیکھ کے آپ کیسے، آپ کو سمجھ میں کیسے آ گئی؟ تو فرمایا برف کی سیل وہ پیسے اپنا سرمایہ ڈال کر صبح کے وقت میں لے کر آتا ہے، اتنا بڑا برف کا سیل ہوتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ گھلنے سے پہلے اسے بیچ کر پیسہ بنا لو۔ اگر گاہک نہیں آئیں گے، اگر لوگ نہیں خریدیں گے، خود بخود گھل کے وہ پانی بن جائے گا، میرے پورے پیسے پانی بن جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں برف کا جب سیل ہوتا ہے تو چاروں طرف سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، چاروں طرف سے، چاہے آپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، خطرہ 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 چاروں طرف سے پانی نیچے گر رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں وہ آدھا برف ختم ہو جائے گا اور چند گھنٹوں میں پورا پانی بن کے نیچے بہہ جائے گا۔ اللہ نے جو زندگی ہماری دی ہے یہ بالکل برف کی طرح ہے، چاروں طرف سے ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، پگھل رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک لمحہ بیماری ایک طرف ہے، پریشانیاں ایک طرف ہیں، اور ایک طرف بیماریاں، ہر قسم کی چیزیں جیسے جیسے آدمی بڑھ رہا ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، کانوں کی سنوائی ختم ہو گئی، کم ہوتی جا رہی ہے، دانتیں گر رہے ہیں اور ہاتھوں میں ناشا آ رہا ہے، پیروں میں گھٹنوں میں درد آ رہا ہے، یہ بیماریاں داخل ہو گئے، شوگر کا مریض بن گیا، اور خدا نہ کرے کڈنی فیل ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ زندگی کے چاروں طرف سے جیسے پانی گھل کے بہہ رہا ہے، ہماری طرف سے آنکھوں سے بھی ہماری روشنی بہہ کر جا رہی ہے، ہاتھوں کی طاقت بھی بہہ کے جا رہی ہے، پیروں کی طاقت بھی بہہ کے جا رہے ہیں، اور تمام چیزیں زندگی ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ کاش کرے کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جو گھل گیا، اب اپنی زندگی کو بچا لو، اپنی زندگی کو باقی رکھو۔ اب جو طاقت ہے، جو ہمت ہے، کل کے دن وہ ہمت نہیں رہے گی۔ آج میں چل کے آ رہا ہوں، دوڑ کے آ رہا ہوں، کل کے دن دوڑنے کے بھی قابل نہیں رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا کھڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب تو ہم صاحب کرسی بنے۔ اللہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں کرسیاں نہ ہوں، ہم کرسی کے محتاج ہو گئے۔ کیوں؟ پیروں میں درد، گھٹنوں میں درد، جوان بچے کرسیوں کے محتاج، سیدھے آتے ہیں تو مسجد میں تلاش کرتے ہیں کرسی کہاں خالی ہے۔ تو وقت آنے سے پہلے
ہم اپنی زندگی کو سنبھال لیں. جو اللہ نے ہمیں زندگی دی بڑی قیمتی ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں برف کے سیل کی طرح چاروں طرف ہماری زندگیاں گھلتی جا رہی ہیں، گھلتی جا رہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم زمانے کی کھائی. تو زمانہ کی قسم کھا کر، زمانہ کون ہے؟ ہم زمانہ ہے. ان تمام کا نام زمانہ ہے. ہم سب مل کر زمانہ ہے. یہ معاشرہ، یہ زمانہ ہے. ہم نہ ہے تو زمانہ نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائے والعصر. تو یہاں مراد زمانے کی قسم ہے. تو اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، تو اس لیے اپنی زندگی کو ضائع مت کریں. مومن کا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے. تو آج ہم تھوڑا سا حساب کر کے دیکھیں. اللہ نے ایک دن میں 24 گھنٹے ہمیں دیے. 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں اگر ہم تھوڑا سا حساب کر کے دیکھیں، نماز پڑھنے میں، کھانے پینے میں 2 سے 3 گھنٹہ لگے گا. 3 گھنٹے لگے گا نماز کے لیے، کھانے کے لیے. ہو گیا 3 گھنٹے. سونے کے لیے 6-7 گھنٹے. کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 10 گھنٹے ہو گئے. بقیہ 14 گھنٹے ہمارے کہاں گزر رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، کتنی غفلت میں گزر رہی ہے، کتنا موبائل میں گزر رہا ہے، ہماری راتیں کیسے بیت رہی ہیں. آج تو آج اللہ حفاظت فرمائے، راتوں میں جاگنے کے عادی ہو گئے، آدھے دن تک سونے کے عادی ہو گئے. کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی، تم نے عادت ڈالی. موبائل آنے سے پہلے نیند کیسے آتی تھی؟ جب تک موبائل نہیں تھا تو نیند کیسے آتی تھی؟ اللہ نے رات دی ہے تو رات سونے کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے رات کو لباس بنا کے دیا تو سو جاؤ، دن کو دیا تو کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، حلال طریقے سے محنت کرو، کماؤ، دوڑ دھوپ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے دن کو کمانے کے لیے دیا. تو آج ہم نے اللہ کے نظام کو بدلنے کی ہم نے کوشش کی، بلکہ بدل ڈالا. ہم نے راتوں کو جاگنے کے عادی ہو گئے اور دن کو سونے کے عادی ہو گئے. مثال دو تو آپ ناراض نہ ہو. رات میں جاگتے کون ہیں، سوتے کب تک؟ یہ کتا جو بلی ہوتے ہیں، آپ ناراض ہوتے، بزرگ بھی ہمارے موجود. حق بات کہنا پڑتا ہے. یہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں. کیا ہم کتے بلیوں سے بھی بدتر ہو گئے؟ وہ تو جانور ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری دی. ہم کو فجر نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اور بعض لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں مجھے صبح کے 11 بجے سے پہلے فون مت کرنا، فون میرا بند رہے گا، میں فون نہیں اٹھاؤں. کیوں؟ ماشاءاللہ صاحب فراق ہو جاتے ہیں. شان سے کہتے ہیں 11 بجے تک میں موبائل میں نہیں ملوں گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ مجھے فون کرنا، اس سے پہلے نہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں شرم نہیں کیا جاتا ہے نوجوان. اللہ نے ہمیں رات دی ہے تو جاگنا تو صرف عبادت کرتے ہوئے جاگو، ورنہ سو جاؤ. عشاء میں جلد سو جاؤ، فجر میں جلد دو. آج غیر ابھی ان کی عادت ہے کہ مغرب کے بعد کھا لیتے، عشاء کے فوراً بس ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایک جھوپڑ پٹی کے علاقے میں جانا ہو کسی کام سے سروے کے لیے، تو راستے میں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا غیروں کے گھر کھلے تھے نا، کھلے تھے. اندر مستورات اتنے 7 بجے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، مستورات پورے مل کر. اللہ اکبر. اب اٹھائیں گے، آدھا 1 گھنٹہ جاگیں گے، اس کے بعد فوراً 8 سے پہلے سو جائیں گے، پھر صبح 4 بجے اٹھ جائیں گے. تو آج ہمارا کھانا رات کا 11-12 بجے ہے، سوتے کب ہیں؟ ماشاءاللہ تہجد کے وقت میں. تو اس میں دوستو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ نے جو دیا ہے ہم اپنی ہمت پر ہیں. اگر ہم نے عزم کر لیا ہم زمانے کو بدل سکتے ہیں، ہم پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. اللہ نے وہ مرد مجاہد ہمیں بنایا ہے. افسوس کہ ہم نے اپنی طاقت کو کھو دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کھو دیا ہے. صحابہ کرام کے اندر عزم تھا، وہ طاقتیں تھی تو انہوں نے 7 سمندر پار کیے ہیں، پہاڑوں پہ چھلانگ لگائے اور افریقہ کے جنگل میں گھس کے داخل ہو کر انہوں نے وہاں اپنا چھاونی بنائی. ارادہ کہ آدمی بس پوری رات میں نہیں جانا ہے، تھوڑی دیر نماز پڑھ لیں گے، پھر تہجد کے وقت میں مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھ کر مجھے نماز
پڑھنا ہے اور نماز کو تہجد فجر نماز کو پڑھنا ہے. یہ عادت بند کرو، یہ موبائل بٹھا کے کھیل کو بند کرو. تو آج سب کیسا بے احترام ہو، اپنی جوانیاں برباد ہو رہی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو رہی، اور نہ جانے ہماری جوانیوں پہ تو تاثر ہوتا ہے، جوان ہونے سے پہلے آدمی بوڑھا ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ نے اصل کھائی ہے تو آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. یہاں انسان سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کافر مراد ہے، لیکن اب مفسرین فرماتے ہیں اس میں وہ ایمان والے بھی داخل ہیں جو گنہگار ہیں، جو معاصی کے مرتکب ہیں، شہوتوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، وہ بھی گھاٹے میں ہیں. ورنہ تو آیت بدل ان الانسان سے مراد کافی مراد ہے، وہ تو گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا. اگر آج ہم ایمان والے ہو کر گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا قصور ہے، ہماری بدعمالیوں کا قصور ہے. اللہ نے تو ہمیں استثناء فرمایا کہ تم نہیں، تم تو میرے بندے ایمان لے لو، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو میرے نبی کے غلام ہو. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، تم تو ایمان والے، تم گھاٹے میں کیسے ہوں گے، تم نقصان میں کیسے ہوں گے. لیکن افسوس کہ آج مسلمان بھی گھاٹے میں پڑتا جا رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ ہیں اللہ کے بندے آدمی نہیں. تو یہاں انسان سے مراد ایک انسان سے مراد کافر ہے. تو آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ گھاٹے سے نکل جائیں، گھاٹے سے نقصان سے نکل جائیں. پہلی بات تو ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا، مشرک کی گناہ مشرک کو معاف نہیں کرتا، مغفرت نہیں ہوتی. ایمان شرط ہے، ہر عبادت کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہے. ساتھ ساتھ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کریں. اچھے اعمال کرو گے، اپنے اعمال کو سدھارو گے. صرف ایمان والے ہیں اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آدمی اچھے اعمال بھی کرے. ایمان والا ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بے نمازی. مسلمان ہو کر اگر آدمی سود میں مبتلا ہے، بدکاریوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں، سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سودی رہنے کے اندر مبتلا ہے، نشے کے اندر مبتلا ہے، تو پھر وہ ایمان والے کے ساتھ عامل الصالحات نہیں ہے. تو اس لیے 4 چیزوں کا استثناء فرمایا. ہر 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 باتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، کامل اعمال صالحہ کرنے والا بنائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.